بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف فی الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث کی سند کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضیلت کی حد تک اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے وقت تک انسان اعتکاف میں رہتا ہے اتنے وقت تک وہ اللہ کے گھر اور اس کے پاکیزہ ماحول میں ہونے کی وجہ سے کافی حد تک گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عثمان بن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان مثل المعتکف مثل المجرم القى نفسه بین یادی الرحمن وقال واللہ لا ابرح حتی ترحمنی۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی ہے۔ ترجمہ: معتکف کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کے سامنے ڈال دیا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں، لیکن اس روایت کی سند میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ مسجد میں عبادت اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ٹہرنے یا بالفاظ دیگر اعتکاف کرنے کے فضائل تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت مسجد میں ٹہرنا ممکن نہیں، بلکہ اپنی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر آنا بھی ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اگر مسجد سے باہر نکل کر مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہو، اس کی بھی عظیم فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشباب نشأ فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبتہ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا امام و حاکم کو، دوسرے اس جوان کو جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی ہو، اور تیسرے اس آدمی کو جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، چوتھے وہ آدمی کو جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اللہ ہی کی خاطر آپس میں محبت کی بنیاد پر جمع ہوتے ہوں اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، اور پانچویں اس آدمی کو جس کو کوئی منصب اور حسن والی عورت بلائے پھر وہ یہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور چھٹے اس آدمی کو جو صدقہ کرے اور اتنا خفیہ صدقہ کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی یہ نہ جان سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور ساتویں اس آدمی کو جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، صحیح ابن حبان کی ترجمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کہ اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا امام و حاکم، دوسرے اس جوان کو جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی ہو، تیسرے اس آدمی کو جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اور اس وقت سے جب مسجد سے نکلے اس وقت تک کہ جب تک وہ مسجد کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ چوتھے وہ دونوں آدمیوں کو جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اللہ ہی کی محبت کی بنیاد پر جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، اور پانچویں اس آدمی کو کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور چھٹے اس آدمی کو کہ جس کو کوئی حسب واحدہ والی اور خوبصورت عورت بلائے پھر یہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ساتویں اس آدمی کو کہ جب کوئی چیز صدقہ کرے اور اس کو اتنا چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی یہ نہ جان سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ پس مسجد میں اعتکاف کرنے والے تو عظیم ثواب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن جو لوگ مسجد سے نکل جائیں مگر ان کی توجہ دھیان دل مسجد کی طرف رہے وہ بھی عظیم ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔